الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے کیا کیا، ایک سفید چادر لی۔ ایک سفید چادر لینے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیا، کالے رنگ کا ایک داغ لگا دیا اور اسے بیچ رستے میں لٹکا دیا۔ بیچ رستے میں لٹکانے کے بعد وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو شخص بھی وہاں سے گزرتا وہ بزرگ ان سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس سے بتاتا کہ یہ کالا دھبا ہے، یہ کالا داغ ہے جس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ وہ جس کسی سے بھی پوچھتا تو وہ یہی جواب دیتے کہ جناب یہ کالا دھبا ہے، یہ داغ ہے، یہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ وہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے اور بزرگ یہیں پہ تشریف فرمائے اور ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کالا دھبا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے ان بزرگوں کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ صبح سے یہاں پہ تشریف فرمائیں اور آپ ہر راہگیر سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ جب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کالا دھبا ہے تو آپ کو اس بات کا اعتبار کر لینا چاہیے، آپ آخر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان بزرگوں نے پھر ان سے بھی پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے یک زبان ہو کے کہا حضور یہ کالا داغ ہے، یہ کالا دھبا ہے۔ تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے صبح سے لے کے شام تک ہر شخص سے یہ پوچھا ہے، اس نے کہا یہ کالا دھبا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کالا داغ اور کالا دھبا تو ہر کسی کو نظر آ گیا، لیکن اس چادر کی جو سفیدی تھی وہ کسی کو نظر آئی۔ یہ سفید چادر کسی نے نہ کہا یہ حضور یہ سفید چادر ہے، ہر کسی نے کہا کہ جناب یہ کالا دھبا ہے۔ اسی طرح کی مثال جو ہے نا وہ ہماری ہے۔ ہم صرف لوگوں کے عیوب دیکھتے ہیں، ہم ان کے جو کردار کی سفیدی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ جب ہم ان کا کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں تو پھر بس ہم اسی کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اور اس کے اندر وہ جو کردار کی خوبصورتی، وہ جو کردار کی سفیدی ہوتی ہے اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا، ان دنوں میں جو فصلیں ہوتی تھیں وہ صرف اور صرف بارشوں پہ منحصر ہوتی تھی۔ بارش نہ پڑی، کافی عرصہ ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے عرض کرنے لگے کہ حضور اللہ سے دعا کریں اور اللہ جو ہے وہ بارش برسا دے۔ تو وہ ایک اجتماعی شکل میں ایک کھلے میدان میں چلے گئے۔ وہاں پہ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل تو بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری اس مجلس میں میرا ایک گناہگار بندہ موجود ہے، ایک میرا گناہگار ہے، میرا مجرم ہے، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، وہ اس مجلس سے باہر چلا جائے تو میں بارش بھی برسا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو وہ جو شخص گناہگار تھا، وہ جس نے اللہ کو ناراض کر لیا تھا، اس نے دل ہی میں اللہ کو پکارا۔ اس نے کہا یا اللہ اے میرے مالک، میں تیرا مجرم ہوں یا تو جانتا ہے، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تجھے ناراض کیا ہے، میں ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہوں، آج میں ان ساری باتوں پہ پشیماں ہوں، لیکن اے خالق کائنات تو مجھے آج رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اور میں کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، میں صدق دل سے یہ توبہ کرتا ہوں، آج مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس نے اتنی بات کہی ہے تو بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مجمع سے کوئی شخص باہر بھی نہیں نکلا اور بارش بھی شروع ہوگی۔ پھر بارگاہ خدا بندے کریم میں انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل کہ بندہ بھی باہر کوئی نہیں نکلا اور تو نے بارش بھی برسا دی۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ موسیٰ وہ جو میرا گناہگار تھا، وہ جو میرا مجرم تھا، وہ جس نے مجھے ناراض کیا تھا، اب اس سے میری صلح ہو گئی ہے، اس سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو ایسا کر، چل مجھے بتا تو صحیح وہ تھا کون۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ جب اس نے مجھے ناراض کیا تھا، جب وہ میرا مجرم تھا، جب وہ گناہگار تھا، میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب میں تجھے کیسے بتا دوں۔ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں کسی شخص میں کوئی ایک آدھی برائی نظر آتی ہے تو ہمیں اس برائی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔